بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان الہی ہے تم میں سے ایک شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اسے یقیناً ناپسند کرو گے۔ سورۃ الحجرات۔ اس چیز کے پیچھے مت پڑو جس کا تمہیں علم نہیں، بے شک کان، آنکھ اور دل ان سب ہی کی باز پرش ہوگی۔ بنی اسرائیل انسان جو لفظ بھی بولتا ہے تو اس کے پاس ہی لکھنے کے لیے نگران فرشتہ تیار ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ پسند نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میرے بھائی میں وہ چیز خرابی موجود ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس میں وہ چیز موجود ہے تو یقیناً تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں وہ بات نہیں تو پھر تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مسلم کی روایت میں ہے، ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ بلائی کی بات کہے ورنہ خاموش رہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ابن ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہوں۔ ایک اور بخاری شریف کی حدیث میں ہے، ابن موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی بات کرتا ہے، اس کی طرف اس کی توجہ بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اس کے کئی درجات بلند فرما دیتا ہے، اور بندہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والی بات کرتا ہے جس کی طرف اس کا دھیان بھی نہیں ہوتا، لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں ہے، آدمی بعض اوقات ایسا کلمہ خیر کہہ دیتا ہے جس سے کسی کا دل خوش ہو جاتا ہے یا کسی کی اصلاح ہو جاتی ہے، تو یہ کلمہ خیر اللہ کریم کے ہاں بڑے اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور انسان سے بعض اوقات کلمہ شر مثلاً چغلی، غیبت وغیرہ ادا ہو جاتا ہے جس سے اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ لہٰذا زبان کا درست استعمال انتہائی ضروری ہے، احتیاط کیجیے۔ غیبت سننے کی ممانت فرمان الہی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے جب کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ مومن بیہودہ جھوٹ اور بے حیائی کی باتوں سے منہ پھیر لینے والے ہوتے ہیں۔ جب آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو ہمارے احکامات کا مذاق اڑا رہے ہوں تو آپ ان کی طرف متوجہ نہ ہوں، تو آپ ان سے علیحدگی اختیار کر لیں یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں، اور اگر آپ کو شیطان بلا دے تو یاد آنے کے بعد ان ظالموں کے ساتھ مت بیٹھیں۔ رحمان کے بندے جب کسی بیہودہ گفتگو یا گناہ کی مجلس کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنا دامن بچا کر گزرتے ہیں۔ ہر بری بات اللہ تعالیٰ کے ہاں ناپسندیدہ ہے۔ بنی اسرائیل کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے چہرہ سے جہنم کی آگ دور کر دیں گے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، مسلمان بھائی کی عزت کو اپنی عزت سمجھے اور عیب جوئی نہ کرے، بلکہ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے۔ اگر کوئی اور شخص کسی مسلمان بھائی کی برائی بیان کرے تو اسے روکے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا، مالک بن دکشم کہاں ہیں؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ وہ تو منافق ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ بات مت کہو
کیا تم نہیں جانتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ اس سے اس کا ارادہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت نے ہر اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش میں لا الہ الا اللہ کہا۔ بخاری اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے، مومن پر جہنم کی آگ حرام ہونے کا مطلب ہے کہ مومن کا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا حرام ہے، لیکن گناہوں کی سزا مل سکتی ہے، اس لیے ہر گناہ سے بچیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر چھوٹے اور بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم نے جو کچھ بھی سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔